ہم سب ایک سوال لکھا ہوا آیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی مجھ پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگائے، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب پہلی دفعہ عمرے کرنے گیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے دوستوں کے کہنے پر، تو مجھ سے سب دوستوں نے پوچھا میرا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ میں نے ڈر کی وجہ سے کہا بہت اچھا، لیکن در حقیقت مجھے کعبہ اسی طرح لگا جیسے کوئی ہندو ٹیمپل ہوتا ہے، اور آب زمزم بالکل گنگا کا پانی۔ میں اور مجھ جیسے بہت سارے مسلمان دوست اسی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہمیں کوئی فیلنگ محسوس نہیں ہوتی۔ دوستوں کے کہنے پر جانے کا یہی نتیجہ نکلا۔ تو دوستوں کے کہنے پر کسی لطائف کی مجلس میں جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ گپ شپ کی محفل ہو، کوئی مشاعرہ ہو، ایسی چیزوں میں جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں جا رہے تھے تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ دین، مذہب، اس میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ کوئی بے معنی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ایک پورا فلسفہ اور پوری حکمت ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ بیت اللہ یا کعبہ یہ کیا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ مسجد ہے، اس کا نام المسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد۔ قرآن نے بتایا ہے کہ 3 مسجدیں ہیں جو پیغمبروں نے بنائی ہیں۔ یہ مسجد ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، جو دور جدید میں، یعنی ایک پیغمبروں کا دور قدیم ہے، ایک دور جدید، اس کے پہلے پیغمبر تھے۔ ان کے بعد نبوت انہی کی اولاد کے ساتھ خاص کر دی گئی۔ یہ مسجد ان کی بنائی ہوئی ہے، جیسی مسجد آپ کے محلے میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، یہ مسجد ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں جانے کے لیے آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے۔ یعنی مسجد ہے، وہاں جائیں گے تو نماز تو پڑھیں گے جس طرح کہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں یا اپنے شہر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو یہ حج اور عمرہ کیا ہے یہ جاننا چاہیے تھا۔ تو اس وقت یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں اس کو موضوع بنا کر اس پر ایک لیکچر دوں۔ میری کتابوں میں، تصنیفات میں، گفتگوؤں میں بارہا یہ زیر بحث آ چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس موقع ہو تو اس کو سن لیجئے۔ میں بہت مختصر طریقے پر چند لفظوں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام عبادات، یعنی ہم دنیا میں جو کچھ بھی دین کے لیے کرتے ہیں اس میں ایک بڑی چیز عبادات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے۔ علامتی اظہار کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ ملتے وقت خوشی ہوئی، میں اس کا اظہار الفاظ سے بھی کرتا ہوں، میں مصافحہ کر کے، معانقہ کر کے، مسکرا کے، مل کر بھی کرتا ہوں۔ یہ علامتیں ہیں۔ ہماری قوموں نے جھنڈے، ترانے، علامتیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ علامت کو عربی زبان میں شعیرہ کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے، ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں چوم سکتے، ہم جا کے ان سے معانقہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں علامتوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی سمبولک طریقہ۔ اللہ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ فلسفیانہ سطح پر 3 بنیادیں، وہ بھی اللہ نے اپنی کتابوں میں خود واضح کر دی ہیں تاکہ لوگ غلطی نہ کھائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، یعنی اس کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ پرستش ہے، یہ تعلق کی پہلی بنیاد ہے۔ جیسے ماں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد پرستش ہے۔ پرستش یعنی اعتراف عظمت۔ اس کے لیے جو چیزیں علامت کی حیثیت رکھتی ہیں وہ سجدہ ہے، وہ رکوع ہے، وہ دوزانو بیٹھنا ہے، اور زبان سے دعا کرنا، مناجات کرنا، تسبیح کرنا، حمد کرنا، یہ پرستش ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اطاعت۔
وہ ہمارا مالک ہے، حکم دے گا مانا جائے گا. جب خالق ہے تو اسی کو مالک ہونا چاہیے. تو اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے اوامر یعنی احکام، اس کے نواہی جن چیزوں سے اس نے روکا ہے رکتے ہیں. دوسرا تعلق اطاعت کا ہے. روزہ اطاعت کی عبادت ہے. جیسے نماز میں ہم پرستش کا اظہار کرتے ہیں، سر جھکا کے کرتے ہیں، سجدہ کر کے کرتے ہیں، رکوع کر کے کرتے ہیں، اسی طرح روزے میں ہم مجسم اطاعت بن جاتے ہیں. جیسے جیسے ہماری کھانے پینے کی اور جنس کی جبلت زور کرتی ہے تو گویا ہمارے شعور کی سطح پر اطاعت آ جاتی ہے. میں نہیں آگے بڑھوں گا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی اذن نہیں آیا، ابھی اجازت نہیں دی گئی. تو اطاعت کو ایک علامت میں ڈال دیا گیا ہے جو ہمارے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے. ہمارا تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میرا پروردگار کبھی چاہے گا تو میں اپنی جان اور اپنا مال بھی اس کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے اپنے بندوں سے جنت کے معاوضے میں ان کے جان و مال خرید لیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد جان اور مال کو اس کے حضور میں پیش کر دینا ہے. اس کو دینی اصطلاح میں نظر کہا جاتا ہے. تو 3 تعلقات کی بنیادیں ہیں، پرستش، اطاعت اور نظر. اس نظر کو اب سمبولک تعبیر دینی ہے، ایک علامت کی صورت اختیار کرنا ہے کہ مجھے اپنی جان اور اپنا مال بھی اگر کسی وقت دینا پڑا تو میں اپنے رب کی نظر کر دوں گا. تو جان مال دینے کے مواقع تو زندگی میں کبھی کبھی آئیں گے کہ جان بھی دینی پڑ جائے، مال بھی دینا پڑ جائے، جیسے کہ جہاد کے موقع پر آ جاتے ہیں. اس کو ایک یاد دہانی میں ڈھالنے کے لیے، ایک سمبولک ایکسپریشن میں ڈھالنے کے لیے حج کی عبادت فرض کی گئی. اسی لیے آپ یہ لباس اتار دیتے، آپ بالکل ایک مجاہد کا لباس پہن لیتے، اور پھر اس کے بعد جو زبان پر آپ کی ترانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. پروردگار آپ جان و مال مانگیں گے تو میں حاضر ہوں دینے کے لیے، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، آپ وحدہ لا شریک ہیں. اس کے لیے جو ہدف مقرر کیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے. اس میں جتنی چیزیں بھی مناسک کی ہیں، اس وقت اگر میں ان کی تعبیر کروں گا تو وقت لگے گا، وہ اصل میں جان و مال کی قربانی کو شیطان کے خلاف جنگ میں سمبلائز کرتی ہیں. اس میں آپ جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو اب حج ایک خاص وقت پہ ہوتا ہے، 5 دن کی عبادت ہے، بہت مشقت کی عبادت بھی ہو جاتی ہے. تو عام لوگوں کے لیے اس میں سہولت پیدا کی گئی کہ اگر وہ یہ نہ کر سکیں کسی وجہ سے، یعنی ان کی طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو، ان کے پاس روپیہ نہ ہو، 5 دن کی مشقت نہ اٹھا سکیں تو عمرہ کر لیں. اور اگر عمرے کی بھی طاقت نہ ہو، گویا کانڈینس کر دیا گیا اسے، تو نظر کی عبادت میں اگر عمرہ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے، نہیں جا سکتے سفر کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی اس کے لیے جاری کر دی. اور اگر کوئی وہ بھی نہ کر سکے نظر کی عبادت کے لیے تو فرمایا یکم ذوالحج کو اپنے بال کاٹنا اور ناخن اتارنا بند کر دے، اور جیسے ہی عید کی نماز پڑھے تو اس احساس کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا، بال ترشوا لے. اس کے لیے یہی نظر کی عبادت ہے. تو اس کو 4 سطحوں پر قائم کر دیا گیا ہے. یہ نظر کی عبادت ہے. اب اگر اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اس سے تعلق کی بنیادوں کا فلسفہ ہی معلوم نہیں ہے، نہ پرستش کا جذبہ پیدا ہوا، نہ اطاعت کا، نہ نظر کا، تو معاف کیجیے گا پھر دوستوں کے کہنے پر چائے پینی پڑتی ہے وہاں جا کے، حج نہیں کیا جاتا.